जाओ भाई। बच्ची का कोई दो बोलो तो ना नमाज का टाइम हो रहा है। मेरी आवाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफर है सब तो आओ कुछ इंतजाम करें, इबादतों की तरह मिन्नतें इमाम करें। न कोई चश्मा ही फूटा न एड़ियाँ रगड़ी, वो प्यास थी जिसे खुददारियाँ सलाम करें। रोने वालों 24 परगना शरणिया कैलकाटा पेट्रोल जहाँ जाए सरकार शोदा का ये तमाम है। जूक दर जूक हजारों तो नहीं कह सकता हूँ कि लाखों की तादाद में इस वक्त जवान बच्चे पर्दादार बहने बुजुर्ग जिसे देखो चला आ रहा है, जिससे पूछो कहाँ जा रहे हो का तुम्हें खबर नहीं। करबला की उन बेकफन लाशों का मातम है, जिन्हें सुबह आशूर से लेकर असर आशूर तक रुलाया गया और सताया गया। मैं सबसे पहले आप सब का शुक्रिया अदा करते हुए मुंतज़मीन की जानिब से पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, शासन का, प्रशासन का सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन लोगों को जवाब देता हूँ कि जो ये पूछते हैं कि कब तक रहोगे, कब तक ताबूत उठाओगे। सबसे पहला जनाजा उसका आएगा जिसका जिस्म बहुत नाजुक था, जिसका जिस्म बहुत नाजुक था, जिसे सताया और रुलाया गया है। ठहर जाइए, आप सब मेरी तरफ सिर्फ मेरी तरफ देखेंगे, इसलिए कि तबरुकात वक्त बहुत कम है। मुझे जो वक्त दिया गया है कुल 30 से 35 मिनट का वक्त दिया गया है। अगर मैं एक शहीद के मसाइब 1 मिनट पढ़ूँ तो 72 मिनट चाहिए, लेकिन वक्त नहीं। पता है क्यों? इसलिए कि मुंतज़मीन को पता है छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, उन्हें घर जाना है। रात होगी तो बच्चियां परेशान होंगी। मक्तल में हुसैन की बेटी आवाज दे रही थी, नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। रोने वालों, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय हमें इमाम मज़लूम करबला के। आपके दयार में पहली बार आया हूँ, पहला शरफ व सआदत है। दिल तो बहुत था मसाइल पढ़ने का, लेकिन क्या करूँ दामने वक्त में कतई गुंजाइश नहीं। मैं फकत एक एहसास पढ़ना चाहता हूँ, आप सब सुनिएगा, यकीन जानिए। मेरे साथ मेरे भाई मोहसिन हम लोग आ रहे थे। मेरे लिए तो पहला तजुर्बा इत्तेफाक था। रास्ते में एक जगह रुकना पड़ा। पता है किस जगह पर? यहाँ से तकरीबन 8 किलोमीटर पहले। मौलाना फिरोज साहब किधर है? खुदा आपको जिंदगी और हयात अता करे, ये तमाम जवानों को सेहत और सलामती अता करे। आपने कहा था उन बच्चों का शुक्रिया अदा कर जो पैदल चल के आए। मैंने बताया ना, एक जगह रुकना पड़ा। जानते हैं क्यों? मैंने देखा बच्चे चल नहीं पा रहे थे।
تو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے تو ہم نے کہا کم سے کم رک کر کے، یہ رسول کی بیٹی کے مہمان ہیں، لہٰذا ان کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، پانی پہ بھائی ٹھہر جائیے۔ دیکھیے سواری آ رہی، میری طرف دیکھیے گا، جب تک میں نہ کہوں کوئی شبیہ نہ لائیے گا، خدا کے واسطے جب تک میں نہ کہوں کوئی شبیہ نہ لائیے گا۔ عزیزوں بس ٹھہر جائیے، وہ ذوالجناح رہوار ہے۔ یہ معلوم ہے کون سا رہوار ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس نے اپنے آقا کے جسم پر تیر نہیں دیکھا، جب دیکھا ہے تو اپنے زبان بے زبانی میں تیر نکالتا تھا اور کہتا تھا اے میرے شہسوار آؤ خیمے پہ چلو تو تمہیں تیروں سے بچا لو۔ اس نے 40 ظالموں کو، 40 لعینوں کو فنار کیا ہے، اور اس کے بعد آقا کے خون کو پھر جس سے ملا دوڑا ہوا گیا ہے، کہاں؟ خیمے حسینی پہ، جہاں 4 برس کی بچی انتظار کر رہی تھی۔ آپ اس شبیہ کا آ گیا، بس میں ایک فکرہ جہاں میں نے روکا تھا، میں وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں وہاں دیکھیں، میں کربلا نہیں پڑھ رہا، میں آپ کے سامنے آج کے دور کی زیارت پڑھ رہا ہوں جہاں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، تو سنیے گا پھر دنیا کو جواب مل جائے گا کہ کیوں روتے ہو۔ وہاں پہ جب ہم لوگ رکے، اور رکنے کے بعد ہم نے کہا ان بچوں کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے، تو جب پیش کرنے لگے تو پتہ ہے قافلہ سالار جو تھا نا وہ آگے آگے تھا۔ اس نے کہا کہ تھوڑے آپ کو زحمت ہوگی۔ ہم لوگوں نے پوچھا کیا؟ کہ یہاں نہ روکیے۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہ زمین جل بہت رہی ہے سائے میں، بس میں نے مسائل پڑھ دیا، سنا نہیں آپ نے۔ زمین جل بہت رہی ہے، سائے میں چلے جائیں تو پھر آپ پانی پلا دینا۔ میں کیسے کہوں عزیزوں، جس کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تھی، جس کے ساتھ 4 برس کی بہن تھی، وہ بھیا کی طرف حسرت سے دیکھتی تھی۔ اللہ دھوپ کی وہ حدت تھی کہ زنجیر اور بیڑیاں گرم ہو گئی تھی۔ آج اسی کے زخموں کا مرہم ہے جو 11 محرم کو روتا ہوا گزر گیا تھا۔ آواز دی تھی پھوپھی اماں، دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن ہو، جس کے بھائیوں کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہو؟ اللہ اکبر، آج اسی کے زخموں کا مرہم ہے۔ لاؤ وہ رہوار زیارت کراؤ یہ تمام سوگواروں کو۔ خدا کرے آپ آباد رہیں، آپ کا گھر آباد رہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آہستہ آہستہ درمیان سے آپ کے یہ رہوار، یہ ذوالجناح، یہ دلدل جسے گزارا جا رہا ہے، ننھی سی بچی اسی کے قدموں سے لپٹی کہتی تھی میں کہتی ہوں نا میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا، جو بھی گیا ہے لوٹ کے نہیں آیا۔ بیٹی کو بابا کی شہادت کی خبر پہنچائی ہے۔ یہ بے زبان دنیا کو درس دے رہا ہے، انسان جب انسانیت سے گر جاتا ہے تو کس قدر اور کہاں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بے زبان اپنے مالک کا وفادار، اپنے مالک کے ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا۔ رونے والوں، آپ کے درمیان سے یہ رہوار گزارا گیا تو جلدی جلدی اس لیے کہ دامن وقت میں قطعاً گنجائش نہیں، 30 سے 35 منٹ کا وقت مجھے دیا گیا ہے۔ اس درمیان ایک ایک شبیہ زیارت کے لیے آئے گی، تو میری طرف متوجہ رہیے گا، میری طرف دیکھیے گا۔ آپ کے سامنے اب قیامت برپا ہوگی۔ جوانوں استقبال کے لیے آگے آنا۔ یہ کربلا کے اس مظلوم کا تابوت آ رہا ہے، کربلا کے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے۔ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ کسی ماں کا بیٹا مر جائے تو اسے فوراً نہ بتانا کہ تمہارا بیٹا مارا گیا۔ کسی بوڑھے باپ کا بیٹا مارا جائے تو اس باپ کو فوراً نہ بتانا کہ تمہارا جوان مر گیا ہے۔ کسی بہن کا بھائی مر جائے تو اسے فوراً نہ بتانا تمہارا بھائی مر گیا ہے۔ ماں کو فوراً میت نہ دکھانا، ماں ہے تاب ضبط نہ رہے گی۔ آؤ پوچھے کربلا میں شریعت تجھے کیا ہو گیا تھا؟ فروا کو وہاں سے گزارا جہاں بیٹے کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے۔ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ لو اس کی میت آ رہی ہے کہ جسے حسین ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ ارے ماں فروا دوڑی ہوئی آئی جس نے شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے تھے، بیٹے کی لاش کے ٹکڑے جب دیکھے ہیں تو آواز دیا سیدانیوں آؤ مجھے مبارکباد دو، اس لیے کہ سب سے زیادہ قربانی میری قبول ہوئی ہے۔ اللہ
اکبر آپ کے درمیان وہ قاسم کا لاش آ رہا ہے، شبیہ تابوت ہے، حسن آقا کے یتیم کا تابوت ہے جس کے غریب بابا کو زہر دیا گیا۔ اے بی بی بطول، ایسا چمن تاراج ہوا کہ زمانہ رو رہا ہے۔ جب کسی گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ آہستہ آہستہ جوانوں، یہ قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں جسے غریب زہرا اپنے ابا کے دامن میں لے کے آئے تھے۔ ہائے ماں دیکھ کے تڑپ کے رہ گئی ہوگی، میرا قاسم آیا ہے۔ قاسم خدا ان بازوؤں کو سلامت رکھے۔ آج 4 کاندھے ہیں جو تابوت کے ساتھ ساتھ جوان رو رہے ہیں، استقبال کر رہے ہیں۔ عزیزوں کرو استقبال، خدا کوئی غم نہ دے۔ یہ جو سامنے لوگ کھڑے ہیں میں ان سے گزارش کروں تو رویا کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ یہ اس کی تاسی ہے جب حسین خیمے سے رخصت ہوئے تھے، اس لیے کہ تابوت گزر جائے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جوانوں، آپ سب تابوت زیارت کرائی جائے گی، لہٰذا جس جگہ کھڑے ہیں وہیں سے زیارت کریں، تابوت کو گزرنے دیں۔ میری گزارش ہے آپ سب سے، آپ حضرات 2 رویا کھڑے ہو جائیں۔ میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں 2 رویا کھڑے ہوں اور تابوت کو گزرنے دیجئے گا، دور سے سلام کر لیجئے اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد آپ زیارت کرتے رہیے گا۔ لیجئے قاسم آقا کا تابوت کی زیارت کر لیا، اب آپ کے درمیان نہیں اشارہ مجھے کرنے دیجئے، میں اشارہ کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ کے سامنے سب سے پہلا تابوت کس کا آ رہا ہے پتہ ہے؟ ناصران امام مظلوم میں اس کا جو پوری رات بے چین رہا، میری طرف دیکھے گا، پوری رات بے چین رہا۔ ایک سپاہی نے آ کے پوچھا یہ بتاؤ تم اتنا بے چین کیوں ہو؟ وہ رو کے کہتا ہے خدا کی قسم میں موت سے نہیں ڈر رہا۔ کہ پھر جاننا چاہتے ہو کہاں؟ ہاں لے کے پشت خیمہ پہ آیا، بس اسی فکرے پہ تابوت کا استقبال ہوگا۔ پشت خیمہ پہ آیا، اس سپاہی کہتا ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ کوفے کا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، یہ بتاؤ تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیسے ہو رہا؟ وہ کہلا جاننا چاہتے ہو کہاں؟ ہاں۔ کہا پشت خیمہ پہ چلو، پشت خیمہ پہ لے کے گیا۔ کہا سنو کوئی آواز آ رہی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا کیسی آواز؟ کہا بچوں کے کراہنے کی آواز، ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس کی آواز آتی۔ کہا یہی وہ آواز ہے جس نے میرے وجود کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ یہ کہہ کے روتا ہوا زہرا کے لال کی نصرت کے لیے یزیدی خیمے سے نکل پڑا، بیٹا ساتھ، غلام ساتھ، بھائی ساتھ۔ اب جو پہنچا حسین نے استقبال کیا، غازی نے استقبال کیا، بس آ رہا ہے تابوت، مڑ مڑ کے آنے والا خیمے حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اے ہر خیمے کی طرف کیوں دیکھ رہا ہے؟ زہرا کے لال نے معاف کر دیا، عجب نہیں آواز دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو خیمے سے کوئی بچہ نہ آ جائے، مجھے دیکھ کے پہچان نہ لے کہ آج میری وجہ سے یہ لشکر کے درمیان ہے۔ اسی درمیان کسی نے آ کے کہا تجھے خیمے والی بیبیاں سلام کہہ رہی ہیں، منہ پہ تماچے مارے۔ اللہ یہ کیسے کریم لوگ ہیں جنہیں نرغے آدھا میں گھیرا گیا ہے۔ لائیے عزیزوں آپ کے سامنے مسلم ابن اوسجہ کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ تابوت عزیزوں زخم چور تھے، لب ہل رہے تھے، عزیزوں آواز آتی تھی اے فرزند رسول کیا حق شہادت حق نصرت ادا ہو پایا؟ آپ کے درمیان یہ مسلم ابن اوسجہ اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ لیجئے حضرت عبد الرحمن کا تابوت آ رہا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، یہ کوفے سے مولا کی نصرت کے لیے سرزمین کربلا پہ تشریف لائے۔ تاریخ مختلف روایت بتاتی ہے کہ مولا نے انہیں جو اسلحے تھے ان کی دیکھ ریکھ کے لیے رکھا تھا، مگر ہاں کیا جذبہ شہادت تھا، کیا نصرت کا جذبہ تھا۔
कनाना बिन अतीक तगलबी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। ये करबला के मजलूमों के जनाजे हैं। मैं आप सब ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ, इस वक्त आपको मदद करनी होगी। मुझे पता है ये आपकी तड़प है कि आप ताबूत के करीब पहुँचना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आप ताबूत को गुजरने दें। इंशाअल्लाह जाके सलाम कीजिएगा। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। मोहम्मद बिन सईद बिन अकील का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। लीजिए, मसूद इब्न हुज्जाज तीमी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। ये कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला तशरीफ लाए, दिलेरी की जंग लड़ी, जामे शहादत नोश किया, ज़हरा के लाल के कदमों में जान कुर्बान किया। अरबाब आज़ा मसूद इब्न हुज्जाज तीमी का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। आपके सामने हज़रत नुमान इब्न अम्र का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। आज करबला के मजलूमों का मातम है, करबला के मजलूमों का पुरसा है। अरबाब आज़ा आपके सामने अब्दुल्ला इब्न उमैर कल्बी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। आप एक एक ताबूत को आहिस्ता आहिस्ता कांधा देते हुए गुजरेंगे। काश इस मंजर को आप महसूस करते। इतने बच्चे ताबूत का कांधा देने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन ताबूत देखिएगा, ज़हरा के लाल ने मख्तल में अकेले लाशें उठाई हैं। हुसैन कहते थे मुझे रुला रुला के शहीद किया गया। अरबाब आज़ा आपके सामने जुनादा बिन काब का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। करबला के उस मजलूम को हमारा लाखों सलाम हो जिन्होंने ज़हरा के लाल के कदमों में जान कुर्बान किया। ये नासिरान इमाम मजलूम के ताबूत ज़ियारत के लिए लाए जा रहे हैं। मैं बारहा ज़ायरीन से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप बीच रास्ते में आके ज़ियारत न करें, इसलिए कि ये ताबूत को गुजरने दें। आपका इंतजार कर रहे हैं ज़ायरीन। अरबाब आज़ा आपके सामने सैफ बिन हरस का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया। ये करबला के उस मजलूम का ताबूत है कि जिसने हुसैन इब्न अली के कदमों में जान कुर्बान किया। बशर इब्न अम्र का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। ये भी मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए। करबला में मख्तल में लाशें बेगोर कफन पड़े हुए थे। अजीजों, आपके दरमियान सैफ बिन मालिक असदी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। सलाम कीजिए, सरो सीना पीटिए, करबला के मजलूमों को सलाम करते जाइए। अजीजों, आप पूछ सकते हैं कि आखिर ये अंसार के ताबूत पहले क्यों आ रहे हैं। तरतीब यूं है कि अंसार ने पहले जान कुर्बान की थी, तो होना तो ये चाहिए था कि बनी हाशिम पहले जान कुर्बान करते, अंसार बाद में जान कुर्बान करते, लेकिन नहीं अजीजों, ऐसा नहीं है। करबला में जिंदा रहना मुश्किल था, मर जाना आसान था। हुसैन ने अपने नासिरों को पहले इजाजत दे दी, और जब नहीं आवाज देंगे देर तक तो मेरा असगर प्यासा रहेगा। अल्लाह अकबर। आपके सामने अम्र बिन जुनादा का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया है। अब्दुल्ला इब्न अम्र गफ्फारी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। ये करबला के उन नासिराने इमाम मजलूम के जनाजे हैं जो हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए, दिलेरी की जंग लड़ी, प्यासे रहे और आका के कदमों में जान कुर्बान कर दिया। अब्दुल्ला इब्न अम्र गफ्फारी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। लीजिए, अब उनका ताबूत आ रहा है कि जिसने करबला में बड़ा एहतमाम किया है। आपका नाम मख्तल रिवायत हंज़ला इब्न असद शबामी बताती है। आप भी कूफे से मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए, दिलेरी की जंग लड़ी, प्यासे रहे, मगर हाँ नुसरत में कमी न की। आपके दरमियान यजीद इब्न शबीब का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला के। रोने वालों, एक एक ताबूत आपके दरमियान से गुजर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, इसलिए कि कई रोज के प्यासे हैं। आका की नुसरत में जान कुर्बान किया है। आपके सामने जबला इब्न अली शिबानी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। इन्हें भी सलाम कीजिए। आइए, आपके दरमियान अब जो ताबूत आ रहा है
जनाब सालिम का ताबूत आया है, जनाब सालिम बिन अम्र का ताबूत ज़ियारत के लिए आया है। मैं तमाम ज़ायरीन और जवानों से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि आप दो रोया खड़े रहिए, एक एक ताबूत को गुजरने दीजिए। मुझे पता है माँ से कह के आए हो, करबला के प्यासों का लाशा ताबूत जनाजे को कांधा देने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, आपकी तड़प है, आप सैयद सज्जाद को सलाम कीजिए, करबला के उस पहले आज़ादार को जो रोते हुए गुजर गए थे। जाबिर इब्न हुज्जाज तीनी का ताबूत ज़ियारत के लिए आया, सबीत बिन हरस का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। करबला के इन मजलूमों को हमारा लाखों सलाम हो। इंसाफ से बताइए, आज इस बस्ती में अगर कोई किसी गैर कौम का आ जाए और ये जनाजे निकलते देखे तो ये पूछेगा क्या किसी एक घर के हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? हाँ, हम तो कहेंगे उठाने वाला भी कई रोज का प्यासा था, तन्हा था, परदेसी था, जिसे करबला में रुलाया गया है। मुजमा इब्ने अब्दुल्लाह आयदी का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया है। आप सब पे हम सोगवारों का लाखों सलाम हो। सुलेमान इब्ने मजारिब का ताबूत ज़ियारत के लिए आ गया। करबला के इन सोगवारों पर हमारा लाखों सलाम हो, जिनके वारिस रोने के लिए मौजूद थे मगर रोने न दिया गया। अरबाब अज़ा, आपके सामने जुनादा बिन हरस का ताबूत ज़ियारत के लिए आ रहा है। आप भी मौला की नुसरत के लिए सरजमीन करबला पे तशरीफ लाए, दिलेरी की जंग लड़ी, जाम शहादत नोश किया, जहरा के लाल के कदमों में आवाज दिया, मौला क्या हक के वफा अदा हो पाया? हुसैन इब्न अली ने आवाज दी, नाना जैसे चाहने वाले मुझे मिले आपको नहीं मिले, भैया जैसे चाहने वाले मुझे मिले आपको नहीं मिले, बाबा जैसे चाहने वाले मुझे मिले आपको नहीं मिले। आइए उस आबिद शब जिंदादार, कारी कुरान, हाफिज कुरान जो मौला के साथ रहे, क्या दिलेरी की जंग लड़ी है, कई खुतबे करबला में दिए हैं, लाइनों को समझाया है, लेकिन जिनके शिकम माले हराम से भरे हुए थे वो सुनने को तैयार न थे। ये उस शहीद का जनाजा रहा है जिसे तारीख हजरत आबिस कहती है, आपने ज़रा भी उतार दी थी। फौजों ने आवाज दी, तुम्हें पता है किसके मुकाबले में हो? जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर मारा, जिसके पास नेजा था उसने नेजा चलाया। जनाब आबिस का ताबूत आपके दरमियान गुजर गया। अब्दुल्ला इब्न यक्तर का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जा रहा है। अजीजों, अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुर्रब का ताबूत आ रहा है, जिनके लिए कहा जाता है शब आशूर आपने मजाक किया था तो अंसार ने पूछा था ये मजाक का वक्त है? आवाज दी, खुदा की कसम मेरे कबीले में कभी किसी ने मुझे बेजा मुस्कुराते नहीं देखा, मगर ये इत्मीनान कल्ब है। अल्लाह अकबर, ये करबला दर्स हयात दे रही है। आइए उसका जनाजा आ रहा है, जिसे पता था कि मौला इजाजत न देंगे तो सामने आके खड़े हो गए, आवाज दिए, ज़हर दफन गंद रसूल हमें मरने की इजाजत दे दीजिए। मौला ने आवाज दी, तुम हमारे लिए आराम के दिनों के लिए थे, मैं कैसे तुम्हें इजाजत दे दूं? आवाज दी, मौला मुझे पता है आप मुझे इजाजत न देंगे इसलिए कि मेरा रंग सियाह है। हुसैन ने आवाज दी, ये कैसा एहतमाम है जब हमारे और आपके चौथे इमाम बाइजाज़ इमामत बनी असद के साथ लाशों को दफन करने के लिए आए तो बनी असद ने पूछा था, ए फर्जंद रसूल ये किसका जनाजा है कि मुझको अंबर की बू आ रही है, नूर साते हो रहा है? इमाम ने रो के आवाज दिया था, ये मेरे बाबा का जौन है। अल्लाह अकबर, लीजिए आपके सामने हजरत नाफे का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया गया, जिनसे रात में मौला की तन्हाई देखी न जाती थी। फर्जंद रसूल ने कदमों की आहट महसूस किया, आवाज दिया, ए हाउ आपके सामने हजरत नाफे से कहा था जाओ अपने घर चले जाओ, अपने बच्चों में चले जाओ। वो कहते खुदा की कसम मौला मैं मौत से नहीं डर रहा। आवाज दिया, तुम्हारा आबाद घर है? वो कहते मैंने रो के फर्जंद ज़हरा से कहा मेरे बच्चों का इतना ख्याल, वो जो खेमे में अलतश की आवाजें बुलंद हो रही है उन बच्चों का। अल्लाह अकबर, आपके दरमियान उस जवान की मैयत आ रही है जिसकी शादी को भी चंद दिन हुए हैं। लाइनों ने सर कलम करके माँ के पास जब भेजा,
ماں نے یہ کہہ کے واپس کر دیا ہم جو زہرا کے لال کے قدموں میں قربان کر دیا کرتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. یہ وہب قلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. لوگ اس کا جنازہ آ گیا جس نے ہر آنے والے تیر کو اپنے جسم پہ لیا اور آواز دیا اے فرزند رسول کیا حق وفا ادا ہو پایا. مولا نے آواز دی تھی خالق تمہیں نمازیوں میں شمار کرے. ارباب اعضاء اپنے ہی خون میں نہائے ہوئے ایسی دلیر ایسے بہادر ایسے ناصر امام مظلوم کے ہیں جن کا تابوت آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے. پیچھے حضرت زہیر کا بھی تابوت ہے. زہیر جو دور دور خیمہ نصب کر رہے تھے مولا نے بھیج کے بلوایا تھا مگر ارباب اعضاء بڑی قیامت کی تاریخ ہے. آپ کی بیوی نے کفن لے کر کے بھیجا تھا مقتل میں اور جب غلام کفن لے کر کے پہنچا تو روتا ہوا کفن لے کے واپس آ گیا تھا. ملکہ نے پوچھا کہ تم نے اپنے مالک کو کفن نہ دیا. آواز بی بی کیا کرتا کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی. بی بی کفن ایک تھا لاشیں 72 تھی بے کفن لاشیں نہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو سمامہ سیدوی کا تابوت بھی زیارت کے لیے لایا گیا. آپ نے بھی مولا کے شہادت قدموں میں جان قربان کی. عامر بن مسلم کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا. ہر ابن عمر القیس کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. زیارت کیجئے ماتم کیجئے سر و سینہ پیٹئے. ارباب اعضاء اب اس کے بعد عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آج اتنا بڑا مجمع آیا ہے کربلا کے پیاسوں کو سلام کرنے کے لیے. شام غریباں علی کی بیٹی حسرت سے مقتل میں دیکھ رہی تھی میرا غریب اور مظلوم بھیا بے کفن پڑا ہے. ناصران امام مظلوم کے لاشیں بے کفن پڑے رہے. اللہ اکبر. عبد الرحمن ابن مسعود کا تابوت زیارت کے لیے آ رہا ہے. سلام کیجئے سر و سینہ پیٹئے ماتم کیجئے کربلا کے پیاسوں کو سلام کیجئے. رہے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. اللہ اکبر. ٹھہر جائیے یہ جنازہ بھی نہ لائیے گا. آپ کے درمیان ایک ایک تابوت زیارت کے لیے گزارے جا رہے ہیں. وقت ہے نا تھوڑے سے مسائل شہیدوں کے پڑھنے دے دو اور اس کے بعد 18 بنی ہاشم کے تابوت کی آپ زیارت کریں گے. آپ کو پتا ہے یہ کس شہید کا لاشا ہے؟ ان سے پوچھو. مجھے نہیں پتا اس میں کون سی بہنیں کتنی دور سے آئی ہیں. ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے ساتھ میں کوئی مرد ہو. نہیں ہوتا ہے تو غربت و تنہائی کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. لیکن جب بہنیں ساتھ میں موجود ہوں تو پھر بھائی کے ساتھ اگر ہوں. دیکھیں دو محبتیں ہیں ایک ماں کی اور ایک بہن کی محبت. ماں جب آپ پردیس جا رہے ہوتے ہیں تو قرآن صدقہ امام زامن لے کے کھڑی ہو جاتی ہے. میرے لال پردیس جا رہے ہو تمہارا بہت بہت شکریہ. ہلال محرم نکلا تم گھر آ گئے تم نے سبیل لگائی تم نے عزا کا فرش بچھایا ماں کو سرخرو کر دیا. ہم حسین کی ماں کو سلام کرنا چاہتے ہیں. میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں 72 تابوت پہ وعدہ کر کے جاؤ کہ جب بھی فرش عزا سے لوٹ کے گھر جایا کرو تو جا کر کے ماں کے سامنے بیٹھ جایا کرو اور کہا کرو اماں تمہیں سلام. یہ تمہاری تربیت تھی کہ حسین پہ رو کے آ رہے. اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں. جن کی مائیں مر گئی ہیں انہیں چاہیے ماں کی تربت پہ جایا کرے اور جا کے کہا کرے اماں جس جن کے لیے پالا تھا ہم وہ حق ادا کر کے آ رہے ہیں. عزیزوں دو محبتیں ہیں. ایک محبت کس کی ہے؟ ماں کی ہے جو بے لوث. دوسری محبت آج وعدہ کریے گا دوسری محبت پتہ ہے کس کی ہے جو بے لوث محبت ہے؟ وہ بہن کی ہے. بہن سمجھتے جب آپ پردیس جا رہے ہوتے ہیں تو سامنے نہیں آتی گھر کی تنہائی میں چھپ کے دعائیں کر رہی ہوتی بالا میرا بھیا پردیس جا رہا ہے میرے بھیا کی حفاظت کرنا. تمہارے جسم پہ اتنا سا زخم نہیں دیکھ پاتی. آؤ میں دلیل پیش کرتا ہوں. حسین کے پاس زینب آئی اور آواز دیا بھیا کیا سب آگے؟ بھیا تمہارا ایک بچپن کا دوست ہے حبیب
بھیا اسے بلاؤ نا۔ حسین نے خط لکھنا شروع کیا، جب خط مکمل ہو گیا تو زہرا کے لال نے آواز دیا، بھیا زینب کہتی ہے ایک سطر میری طرف سے لکھ دو۔ بہن وہ کیا؟ کہ حبیب دیر نہ کرنا، جلدی آنا۔ حبیب جب آئے تو انصار نے تکبیر کی آواز بلند کیا، پوچھا گیا کون آیا ہے؟ زینب سے کسی نے کہا حسین آقا کے بچپن کے دوست حبیب آئے ہیں۔ کہا جاؤ حبیب کو سلام کہہ دو۔ ارے حبیب نے منہ پہ تماچے مارے، اللہ کریم نرغے آدھا میں گرا ہوا ہے، مخدرات عصمت و طہارت نرغے آدھا میں۔ لیجئے قیس بن مسور اسدی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے، ادب و احترام سے اس تابوت کی بھی زیارت کرتے جائیے۔ پرسہ پیش کیجئے، عبداللہ ابن بشر کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا۔ اے ناصران امام مظلوم، یہ جوان کہاں دے رہے ہیں؟ سجاد غریب سے پوچھو کیا گزر گئی ہے۔ مولا رو کے کہتے تھے پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا، پھوپھی اماں دیکھا ہے کوئی ایسا لال، پھوپھی اماں دیکھا ہے کسی ایسے مظلوم کو کہ جن کے وارثوں کے لاشیں کربلا میں پڑے ہوئے ہوں اور انہیں رونے بھی نہ دیا جائے۔ ارباب اعضا حجاج ابن مسروق خانی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ انصار میں جو ناصر ہیں وہ تاریخ و مقتل روایت بتاتی ہے کوفے سے آئے ہیں، جو مولا کی نصرت کے لیے جنہوں نے جان قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے ایک کوفے کے شہید کا اور جنازہ آ رہا ہے جس کی آپ کو زیارت کرنا ہے۔ زرغام بن مالک تغلبی کا تابوت زیارت کے لیے آ گیا، لائیے، اس لیے کہ جیسا بتایا گیا ہے بہت دور دور سے زائرین آئے ہیں جنہیں لوٹ کے گھر جانا ہے۔ جاؤ، تمہیں تمہارا گھر جانا مبارک ہو۔ علی کی بیٹیاں سفر میں، آل محمد سفر میں، سکینہ پوچھ رہی ہے بھیا بھی سفر کتنا باقی رہ گیا ہے؟ قید خانے میں پوچھ رہی ہے، قیدیوں کا گھر ہوتا ہے جو زندان میں مر جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کربلا کے مظلوموں کو ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ آپ کے سامنے یہ تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن یزید تابوت زیارت کے لیے آ گیا، لائیے زیارت کرائیے۔ صبح سے یہ زائرین انتظار کر رہے ہیں، مگر ہاں سبیل کا بھی اہتمام تھا، نظر کا بھی اہتمام ہے، جگہ جگہ حفاظتی دستے بھی لگے ہوئے ہیں، اراکین و منتظمین تمہاری خدمت کے لیے ہیں، لیکن اللہ اکبر، انہیں مقتل میں گھیرا گیا۔ فرات پاس قریب بہتی رہی، بچے ہائے پیاس کی آوازیں بلند کرتے رہے۔ اللہ اکبر، جنہوں نے اپنی جان قربان کی ان پہ ہمارا لاکھوں سلام ہو۔ اے ناصران امام مظلوم، ایک عہد رہا، ایک وعدہ رہا، جب تک حیات ہے حسین ابن علی کی مظلومی پہ روتے رہیں گے۔ جب بھی غریب زہرا کا تابوت اٹھائیں گے تو تمہارا بھی جنازہ اٹھائیں گے، اس لیے کہ تم نے زہرا کے لال کی نصرت میں کمی نہ کی۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے حضرت عمار ابن حسن طائی کا تابوت، حسن طائی کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، تھک گئے تابوت اٹھاتے اٹھاتے، تھک گئے روتے روتے، لیکن اس سے پوچھو جو صبح سے کئی روز کا پیاسا تھا، جو ایک ایک ناصر کے جنازے اٹھا رہا تھا، اللہ اکبر، کسی نے رحم نہ کھایا۔ کہتے ہیں نا انسان پریشانی میں ہو تو اس سے کچھ نہ کہا جائے، صرف اتنا کہا جائے بھائی کیا ہوا، تو اس کے زخم کا مرہم ہو جاتا ہے۔ حسین سے کسی نے نہ پوچھا، حسین مقتل میں رو کے آواز دیتے تھے عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اللہ اکبر، آپ کے سامنے جناب زہیر بن قین کا تابوت زیارت کے لیے لایا جا رہا ہے۔ عزیزوں، جناب زہیر ابن قین کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے، کیا دلیری کی جنگ لڑی ہے۔ زہیر زمانہ سلام کر رہا ہے، ہرانے والے تیر کو جشن پہ لے لیا، مگر اے زہیر، تمہاری شریک حیات نے، تمہاری بیوی نے تمہارے لیے کفن بھیجا تھا، لیکن غلام کفن لے کے لوٹ گیا روتا ہوا،
اللہ یقین یہ تھا کہ زہرا کے لال کو کفن مل گیا ہوگا، لیکن کسی کو کفن نہ مل سکا۔ یا رسول اللہ، دہائی ہے دہائی، نواسا بے گور کفن مقتل میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، یہ آخری جنازہ تھا ناصران امام مظلوم کا۔ ٹھہر جائیے، 54 جنازے، ٹھہر جائیے، ماتم ابھی نہ کیجیے گا۔ ماتم تو تابوت کے بعد جتنا کیجیے کم ہے، جتنا ماتم کیجیے کم ہے۔ عزیزوں، آج ہمارے بیچ پہ علماء کرام اس وقت موجود ہیں، خالق ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑی خدمات ہے علماء اعظام کی، لیکن ایک بات کہوں آپ سے، انصاف سے بتائیے، آج یہ جو فرش عزا ہے، یہ سامان عزا ہے اور یہ عزاداری ہے، یہ کس کی مرہون منت ہے؟ اس بی بی کی کہ جو 11 محرم کو ایک ایک بی بی کو سہارا دے رہی تھی۔ لیلا، تمہارا بیٹا مارا گیا ہے، فروا تمہارا قاسم مارا گیا ہے، رواب تمہارا بیشیر مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، یہی حق ہے، گر گیا ہے۔ مگر پتہ ہے یہ بی بی ایک ایک بی بی کو سہارا دیتی رہی۔ ارے چھوڑیے، سجاد غریب چہرہ زرد ہوا جاتا تھا، زینب قریب آئی، سہارا دیا ہے سجاد کو، بازو پکڑا، میرے لال سجاد تمہاری یہ کیفیت کیا ہو رہی ہے؟ رو کے کہتے کہ بھئی اماں، دیکھا ہے کوئی ایسا بیٹا کہ جس کے باپ کا لاشا بے کفن پڑا، قادر نہ دے سکے، کفن نہ دے سکے؟ میرے لال، بھیا کی مظلومی کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ زینب چلی ہے، کہاں آئی؟ شام آ گئی۔ شام میں سکینہ نے اپنی جان دے کر کے قیدیوں کو رہائی دلوا دی۔ میری طرف دیکھنا، اب جو رہائی ملی ہے تو کائنات کے اکیلے قیدی ہیں کہ جو رہا ہونے کے بعد خوش نہیں ہوئے، بہت روئے ہیں۔ صف ماتم بچھی، ایک ایک بی بی کے پاس زینب گئی، آواز دی، بیویوں ہمیں یاد ہے 11 محرم کو تم روتی بھی گزری تھی، سجاد ہمیں یاد ہے، آؤ بھیا کے صف ماتم بچھی، ہم تمہیں پرسہ دیں گے۔ اعلان ہوا، ہٹو بچو، اکبر کا سر آ رہا ہے۔ لیلا دامن پھیلا کے آگے آ گئی، اپنے بیٹے کا سر لے لیا، فروا نے اپنے بیٹے کا سر لے لیا، عزیزو ایک ایک بی بی نے اپنے بچے کا سر لے لیا، مگر 2 سر ایک ساتھ آئے۔ بہت دیر تک جب کوئی آگے نہ آیا تو ایک آواز بلند ہوئی شام کی عورتوں میں، لگتا یہ ہے شاید ان بیچاروں کی ماں مر گئی ہے، کہا ایسا نہ کہو، وہ زینب ہے، یہ اس کے اون محمد ہے۔ اللہ، اسی اون محمد کے تابوت آ رہے ہیں۔ بیوی، تیرے بچوں کا ماتم ہے، شہزادی تیرے اون محمد کا ماتم ہے، بی بی تو نہ رو سکی، یہ آزادار رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ زینب بھی تو ماں ہے، جب بچوں کے گھر گئی، پہلی دفعہ قدم رکھا، ویران آنگن دیکھا تو زینب آواز دیتی ہے کربلا کا رخ کر کے، اے اون محمد، ماں تمہیں یاد کر رہی ہے۔ عجب نہیں فرات کے ساحل سے آواز آئی ہو، اماں اپنے بچوں سے راضی تو ہو؟ ماں نے جب سے رخصت کیا اپنے بچوں کو یاد نہ کیا۔ لیجئے، عقیل کو جب یہ خبر ملی تھی، حضرت عقیل کو، کہ کربلا میں زہرا کا لال پیاسا مارا جائے گا، تو آپ نے بھی دعا کی تھی، پروردگار مجھے بھی سرخرو کر دے، میرے بچے بھی کربلا میں حسین کے کام آ جائیں۔ عقیل کی دعا قبول ہوئی۔ یہ عقیل کے نونہالوں کے جنازے آ رہے ہیں، یہ بنی ہاشم کے تابوت ہیں، آپ کے سامنے عبد الرحمن ابن عقیل، اللہ اکبر، محمد بن سعید بن عقیل کے تابوت، یہ عقیل کے نونہالوں کے تابوت آ رہے ہیں۔ میں آپ سے بار بار گزارش کر رہا ہوں، خدا کے واسطے دو رویا کھڑے ہو جائیے، بیش تابوت کو گزرنے دیجئے، ارباب اعضاء بیش تابوت کو گزرنے دیجئے۔ انشاءاللہ ایک ایک تابوت کے قریب جانا اور جا کے ماتم کرنا، پرسہ پیش کرنا۔ لیجئے، آپ کے سامنے یہ تابوت گزر رہا ہے، ایک ایک تابوت مسلم کے نونہالوں کے تابوت بھی آئیں گے۔ سب خاموش رہیے، ایک تابوت آ رہا ہے، سنیے، کسی بی بی کی آواز آ رہی ہے، مجھے کوئی ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ اس بی بی کے بیٹوں کے جنازے آ رہے ہیں،
جس نے اس دہلیز کو چوم کے کہا تھا ارے بطول کے بچوں سے میں اس گھر میں ماں کی حیثیت سے نہیں کنیز کی حیثیت سے آئی ہوں. بچوں کو سکھایا تھا حسین بھائی نہیں آقا ہے, زینب بہن نہیں شہزادی ہے. بی بی تمہاری گود ویران ہو گئی مگر روئی نہیں, یہی کہتی رہی یہ بتاؤ پہلے حسین مارے گئے یا پہلے میرے بچے مارے گئے. جب خبر ملی کہ پہلے آپ کے بچے مارے گئے تو آئی بقی میں بنت رسول کی تربت کے پائیں کی بیٹھ گئی اور آواز دیا تھا بی بی میرے بچوں سے راضی تو ہو. ناگاہ قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی اے ام البنین جو میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا. ام البنین میں نے تمہارے بچوں کو آواز آتش پہ تڑپتے دیکھا. ام البنین جب کربلا کا کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا اللہ اکبر, بی بی ام البنین کی آواز مرثیہ جو قبروں کے نشان بناتی اور کہتی میرے بچوں میں تم پہ نہ روؤں گی اس لیے کہ تمہاری ماں زندہ ہے, میں تو حسین کا ماتم کروں گی. بشیر نے جب اعلان کیا تھا نا مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا, حسین مارے گئے, تو اس بی بی کو یقین نہ آیا تھا. بشیر تو روک کے کہتی تھی میرے بہادر بچے حسین کے ساتھ گئے ہیں, حسین پہ آنچ نہیں آ سکتی. لیکن جب خبر ملی کہ حسین مارے گئے تو نجف کا رخ کر کے کہا تھا سنا علی کچھ آپ نے. پوچھا بی بی کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا لگتا یہ ہے کہ بچوں نے حق وفا ادا نہ کیا. بی بی یہ تیرے بچے ہیں, ام البنین شہزادی یہ تیرے بچے ہیں. اور باب اعزا آقا حسن کے نونہالوں کے جنازے گزر رہے ہیں. سوگواران امام مظلوم کربلا جن کے بابا کو زہر دیا گیا ہو ان کے بیٹوں کی لاش کربلا میں ہے. کربلا میں یہ بے کفن لاشیں پڑے ہیں جن کا تابوت اڑ رہا ہے. ام ولد کے بیٹے ہیں یہ جن کا تابوت آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے. ذرا وہ دیکھیے وہ دو جنازے پتہ ہے کس کے آ رہے ہیں؟ ارے جس کے غریب بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے. اللہ یہ یتیمان مسلم کے تابوت آ گئے. کیا اجر رسالت ادا ہوا ہے. اللہ اکبر. بابا کا لاشا کوفے کی گلیوں میں, بیٹوں کی لاش مقتل میں ہے. ماں آواز دے رہی ہے, ماں آواز دے رہی ہے, ماں آواز دے رہی ہے اے میرے والی و وارث دو بچوں کو میں لے گئی تھی وہ نو کے نیزہ پہ ہیں مگر اے میرے والی و وارث میرے دو بچے کوفے گئے تھے, ماں انتظار کر رہی ہے. اور باب اعزا آپ کے درمیان یہ تابوت زیارت کے لیے لائے جا رہے ہیں. آپ نے آقا حسن کے بچوں کا ماتم کر لیا, عقیل کے بیٹوں کا ماتم کر لیا, آقا حسن کے یتیموں کا ماتم کر لیا. سارے ماتم آپ کرتے جا رہے ہیں. خوب روئیے گا, اب بہت قیامت برپا ہوگی. ٹھہر جائیے, میری طرف دیکھیے, دو رویا کھڑے ہو جائیے, دو رویا کھڑے ہوئیے, میری طرف دیکھیے. آپ سب سے گزارش ہے اس لیے کہ آپ سر و سینہ پیٹ کے استقبال کریں گے. آج کربلا کو کتنے سال ہو گئے؟ 1400 سال سے زیادہ ہے نا. میں اتنے بڑے مجمع سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے انصاف سے بتائیے ہمارے درمیان دو شبیہ کون سی ایسی ہے کہ جس کے قریب سب سے زیادہ بچے رہتے ہیں؟ نہیں, شاید پہنچے نہیں آپ. جب بھی عزا خانے میں علم سجتا ہے تو بچے قریب آ جاتے ہیں. آنے والے شبیہ سے کہنا اتنا ہے غازی کل بھی بچوں کو بڑی امید تھی, آج بھی بچوں کو بڑا یقین ہے. اللہ اکبر. آج علم کا آپ انتظار کر رہے ہیں. میں منتظمین سے پوچھتا ہوں کہ پہلے جنازہ کیوں نہیں لاتے؟ آواز دیں گے بھول گئے حسین کمر پکڑے ہوئے خالی علم لے کے آئے تھے. علم آ رہا ہے, بی بی سکینہ چچا مار گیا. بی بی چچا مارا گیا, بی بی بازو کٹ گئے, بی بی مشک چھٹ گئی.
मजलूम करबला, अलमदार का अलम आया है, गाजी का अलम आया है। ऐ अलमदार, तुम पे सलाम हो। बहनों की चादर छिन रही है, सकीना के रुखसार पे तमाचे लग रहे हैं। गाजी, बहनें याद कर रही हैं, गाजी भाई अकेला हो गया। गाजी, बहनें रो रही हैं। ए अब्बास, तुम ताकत थे गाजी, तुम्हारी मौजूदगी में बहनों को नाज था। गाजी, सकीना तुम्हें बहुत याद करेगी। गाजी, तुमने फरात का साहिल आबाद कर लिया। लो, गाजी का ताबूत भी आ गया है। आहिस्ता आहिस्ता, खुदा कोई गम न दे सिवाय ज़ैनब दुआएं दे रही होगी। आज अब्बास का अलम किस वक़ार के साथ जवान इस्तकबाल कर रहे हैं। उम्मुल बनीन तुम्हें दुआएं दे रही होगी। अरे जिसके बेटे के बाजू कट गए हो, जो घोड़े से बिन बाजू के आया हो, हाय माँ को खबर मिली होगी, माँ तड़प गई होगी। अल्लाह अकबर, अलमदार का अलम आया है, अलमदार का ताबूत आया है। खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। बाज़ीज़ों, आपके दरमियान मुझे इशारे से बताएं मेरे पास कितना वक्त और बचा है। 10 मिनट, मेरे पास कुल 10 मिनट है। इस 10 मिनट में क़यामत बर्पा होनी है। अजीज़ों, ठहर जाइए ना। ताबूत उठाने वालों, मुझे इंसाफ से बताओ, तुम्हारे सामने तुम्हारा बूढ़ा बाप ठोकर खा के गिर जाए तो क्या करोगे? मातम करने वालों, तुम्हारे सामने तुम्हारा बूढ़ा बाप ठोकर खा के गिर जाए तो क्या करोगे? अल्लाह अकबर, गैरतदार बेटा रोता हुआ जा रहा था, गरीब बाप पीछे ठोकरें खा रहा था। अकबर रोता हुआ वापस आया, आवाज दिया, बाबा जब रुखसत कर चुके हो तो पीछे पीछे क्यों आते हो? आवाज दिया, मेरे लाल, काश आज तू हुसैन होता, मैं अकबर होता, तुझे पता चलता अकबर मेरे लिए क्या है। देखिए, मैं बड़ी दूर से आया हूँ सिर्फ इसके मसाइल पढ़ने के लिए, मुझे 2 मिनट की भीख दे दो, मैं अकबर के मसाइल पढ़ना चाहता हूँ। नहीं पढ़ता रुखसत, नहीं पढ़ता शहादत, मगर जवानों एक फिक्रा कहता हूँ, पता है जब ये रोता हुआ जा रहा था तो हुसैन के कानों में कुछ कहा था। ज़ैनब ने खैमे से देख लिया था, भैया को बुला के पूछा था, भैया बताओ जिसे मैंने 18 साल पाला उसने तुम्हारे कानों में क्या कहा? तुम चीख मार के रोए थे। आवाज दिया, बहन ये करबला है, तरतीब बदल गई है। बेटा मरने को जा रहा था, वसीयत कर रहा था, कहा क्या था? कहे बाबा अगर मैं ना सकूं, मारा जाऊं तो मेरी माँ को फौरन न बताना, मेरी माँ मर जाएगी। लो अकबर का जनाजा। अकबर जवां की लाश पे कहती थी बेकसी रोकर, हुसैन कैसे उठाओगे लाश अकबर? जवानों, खुदा करे तुम्हारे बूढ़े बाप सलामत रहे, खुदा करे तुम्हारा घर आबाद रहे, खुदा करे किसी माँ के सामने उसके जवान बेटे की मैयत ना आए। हाय लैला, तुम्हारा बेटा मारा गया। बीबी नौ के नेजा पे बेटे का सर था। शाम की औरतें कहती थी, काश इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो। लैला सुनती रही। अल्लाह अकबर, उसी लैला के जवान बेटे की मैयत आ रही है। अकबर की मैयत है, अकबर का ताबूत है, अकबर का जनाजा है। जवानों, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम करबला के। अजीजों, अभी तक ताबूत इधर से आ रहे थे, अब ताबूत इधर से नहीं आएंगे, अब ताबूत ये सामने से आएगा, इसलिए कि यहाँ 2 तबरुकात रखे गए हैं। समझ गए? वो खुद है जिसे बतूल ने चक्कियां पीस के पाला है, उसके साथ उसके 6 महीने के बेशीर का झूला है, उसके साथ उसके 6 महीने के बेशीर का झूला है।
हाय रबाब, बीबी तुम्हारा नसीब 2 बच्चों को करबला लेके आई थी। एक इतना प्यासा था जो मुंह ऐसे खोलता और बंद करता था जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लिया जाए। एक 4 बरस की बच्ची थी जो रो रो के कहती थी मेरा असगर मर जाएगा। अल्लाह अकबर। अरे एक जो प्यासा मारा गया, जो तीर खा के रोया नहीं, तीर खा के मुस्कुराया। पता है क्यों? उलमा जाने, मख्तल जाने, रिवायत जाने, मगर जिसके दिल में इंसानियत का दिल धड़कता है, जो हुसैन की मजलूमियत को सुन रहा है, वो ये कहता है, इस बच्चे ने मुस्कुरा के ये कहा था बाबा गम न करना। बाबा तुमने अकबर की मैयत उठाई है, बाबा तुमने चचा के बाजू उठाए हैं, बाबा गम न करना। अजीजों, जो बेशी ठहर जाइए, ठहर जाइए। असगर का झूला आ रहा है। माँ झूले पे सर रख के कहती थी असगर तू इतना छोटा है कि मख्तल में नहीं जा सकता, तेरी बहन मख्तल में जा नहीं सकती, वो 4 बरस की है और बेटी ठहरी। मेरे लाल माँ कैसे सुरफुर होगी। मैं फिक्रा सुन लो, अजब नहीं इस बेशीर ने झूले से आवाज दिया हो, अम्मा गम न करो, तेरे 2 बच्चे हैं, एक मैं असगर हूँ और एक मेरी बहन सकीना है। अम्मा हम दोनों ऐसी शहादत पेश करेंगे कि जमाना जब भी हमारा नाम सुनेगा अपने आंसुओं को रोक न पाएगा। अम्मा मैं असगर, मेरी बहन सकीना, जब भी सकीना का नाम आएगा रुखसार पे तमाचों के निशान दिखेंगे। अम्मा जला हुआ दामन दिखेगा, अम्मा राह करबला की खाक नजर आएगी। ए हुसैन तेरे बेशीर का झूला है, ये सवाल कर रहा है, पूछ रहा है मेरी खता क्या थी, तुमने मेरे गर्दन पे तीर लेकर दी। जले हुए गहवारे की लकड़ियां रबाब अपने दामन में रखे हुए अपने बेशीर को याद करती रही। अल्लाह अकबर। बेशीर का झूला आया है, बेशीर के झूले को सलाम कर रहे हैं। जिंदा में रबाब अब भी बदलती नहीं करवट, वो अब भी समझती है मेरे पास है असरत। अल्लाह अकबर। बेशीर का झूला है, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह जाने रबाब कहाँ होगी जो अपने बेटे को याद कर रही है। ए असगर, बाबा ने जिंदगी में तुरबत बनाई थी मगर लईनों ने तुम्हें तुरबत से भी बाहर निकाल लिया। ए बेशीर, बहन तड़प करके रह गई। रबाब दिन की धूप और रात की ओस में बैठी रहती थी। अरबाब ऐसा बेशीर का झूला है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जवानों से कि मातमी दस्ते को और आप गहवारे को कांधा देने वाले जवानों को आगे जाने की जगह दे दें। सकीना के भैया का गहवारा है। आपको पता है दुनिया की हर कौम इस बेशीर को सलाम कर रही है। मुझे नहीं पता, मेरे पास 6 से 7 या 8 मिनट का वक्त बचा होगा जो मुझे आपके दरमियान। अजीजों, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हजरात इस इत्माम में शरीक हुए। लेकिन बेशीर के झूले को आप सलाम कर रहे हैं, असगर का मातम कर रहे हैं। बहनों, अपने बच्चों को सदके कर लेना। तुम्हारे छोटे छोटे अज़ादार ज़हरा के तुम्हारी आगोश में है, असगर का सदका है, उस प्यासे का सदका है। अजीज़ों, आज दुनिया की हर कौम इस बेशीर को सलाम कर रही है। जब भी इस बेशीर का नाम आता है दुनिया तड़प जाती है। मेरी तरफ देखिए, अलम मुबारक को यही रहने दीजिए। मैं मुंतज़मीन से गुजारिश कर रहा हूँ, चंद लम्हों के लिए ठहर जाइए। अभी बहुत क़यामत बर्पा होने वाली है। जिस शबी की आप ज़ियारत करेंगे अलम मुबारक है, गाजी का अलम है। ये अलम को पता है एहतमाम क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब्बास ने भाई को आज भी अकेला नहीं छोड़ा है। खबर ये है कि हुसैन गरीब का ताबूत आने वाला है, इसलिए गाजी का अलम आगे आ गया है। मुझे 2 फिक्रे मसाइब को पढ़ लेने दीजिए ताकि ताबूत हुसैन इब्न अली का ज़ियारत के लिए आ जाए। अजीज़ों, 2 लम्हे के लिए मुझे इजाज़त दे दीजिए कि मैं मसाइब के 2 फिक्रे पढ़ लूँ और फिर हुसैन गरीब का ताबूत ज़ियारत के लिए लाया जाए। आप देखिएगा, अभी मौलाना फिरोज साहब क़िबला ने कहा था कि इस ताबूत को बताने की ज़रूरत नहीं है किसका है।
جسے بطول نے چکیاں پیس کے پالا ہے، اس حسین کا تابوت آ رہا ہے جس نے صبح سے لاشیں اٹھائے تھے۔ صرف 4 منٹ کی اجازت مجھے دیجئے اور بالکل میری طرف متوجہ رہیے گا۔ آپ کے درمیان بہت قیامت کا منظر ہے۔ پنجتن کی موجودگی میں کفن آیا تھا، سنا ہے نا آپ نے؟ پنجتن کی موجودگی میں کفن آیا تھا، 5 کفن آئے تھے، تقسیم ہونا تھا۔ جبریل امین نے کفن دے دیا، کفن تقسیم ہونے لگا۔ ایک کفن پیغمبر اکرم نے، غور سے سنیے گا، پھر انشاءاللہ آپ تابوت کے پیچھے روتے ہوئے چلیں گے، میری طرف دیکھیے گا۔ ایک کفن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، ایک کفن امیر کائنات علی کو دے دیا، ایک کفن اپنی بیٹی زہرا کو دے دیا۔ بچے کتنے کفن؟ 2 شہزادے 2، لیکن دونوں کفن آقا حسن کو دے دیا۔ شہزادہ وہی موجود تھا، ٹھہر جائیے، پرسے کا حق یہی ہے۔ کفن ننھے شہزادے حسین کو نہیں ملا، بیت الشرف کے ایک حجرے میں گئے، رونے کی آواز آئی۔ میں نے کہا تھا نا 2 رشتے، ایک ماں کا اور ایک بہن کا، وہیں بہن موجود تھی جس کا نام زینب ہے۔ بھائی کو روتے ہوئے دیکھا، بھیا کے قریب آئی، بھیا رو کیوں رہے ہو؟ تب تک ماں آ گئی، زہرا نے پوچھا میرے لال حسین روتے کیوں ہو؟ کہا ماں میں آپ کا غریب بیٹا ہوں۔ کہا کیا ہوا میرے لال؟ کہ سب کو کفن ملا، بھیا حسن کو 2 کفن ملا، مجھے کفن بھی نہیں ملا۔ بطول لے کر کے پیغمبر اکرم کے پاس آئیں، آواز دیا بابا سب کو کفن ملا، حسین رو رہا ہے، حسن کو 2 کفن ملے۔ پیغمبر نے رو کے آواز دیا بیٹا تیرے دونوں بچے غریب ہیں، حسن بھی غریب، حسین بھی غریب۔ آواز دی بابا کہ حسن کو دوبارہ کفن پہنایا جائے گا، تیر پہ جنازے برسائے جائیں گے، اس لیے 2 کفن دیا ہے۔ تیرا حسین اتنا غریب ہے کہ اسے کفن بھی نہ ملے گا۔ ٹھہر جائیے، کوئی 1 منٹ اور، مجھے 1 منٹ اور دے دیجئے، 1 منٹ اور دیجئے، پھر تابوت آئے گا، مجھے نہیں پتا ہے۔ عزیزوں کہ تیرے بچہ غریب حسین ہے، اسے کفن نہیں ملے گا۔ بہنیں سنیں عزیزوں، اسی درمیان تاریخ کہتی ہے کہ زینب اٹھی، اپنے بھائی کے قریب آئی، بھائی کے آنسوؤں کو پوچھا کہ بھیا نہ رو، پنجتن کی موجودگی میں دعا کروا دو، اس وقت تیرے ساتھ تیری بہن زینب موجود ہو۔ کوئی کچھ نہیں بولا، سب خاموش رہے، مگر زینب نے ایک فقرہ کہا کہ پیغمبر اکرم نے کہا نہ زینب، پتہ ہے کیا کہا؟ اسی پہ تابوت آ جائے گا۔ زینب نے کہا بھیا دعا یہ کروا دو کہ جس وقت تو مارا جائے زینب موجود ہو۔ بھیا اگر تجھے کفن نہ ملا تو زینب چادر کا کفن دے دیں گی،